عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ فارغ آدمی ہیں، ایک کرکٹ کا پلیئر ہے اور ان تک شاید خبریں نہیں پہنچتیں اور سپاٹ فکسنگ کر لی جائے گی اور ان کو گھیر گھور لیا جائے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو ساری باتوں کا علم تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا اپنے لائک مائنڈڈ جو پی ٹی آئی کے ان کے انتہائی معتبر لوگ ہیں، انہیں کہا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپوزیشن سے ایک بار ان کی تجاویز تحریری شکل میں وصول کر لیں، اور جب وہ تجاویز جو وہ وربلی دے رہے ہیں تحریری شکل میں جب آپ کے پاس آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور جب وہ تحریری چیز آ گئی جناب، اور جب دیکھا کہ یہ تو نیب میں 35 پنکچر لگا رہے ہیں، اور جیسا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا وہ 35 ترامیم تھیں اور 70 تجاویز تھیں، یعنی نیب آرڈیننس جو ہے صرف 2 صفحے کا 2 پیج کا ہے، وہ 2 پیج سے زیادہ کا نہیں ہے، اس میں 70 ترامیم تجویز کی گئی تھیں۔ راستے جو فرار کے راستے وہ 70 تھے، ہم 35 سمجھ رہے تھے، ہم 35 پنکچر سمجھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں 35 ہی 70 تھے۔ وہ 70 ترامیم کیا تھیں؟ وہ تھیں چند خاندانوں کو نیب کے شکنجے سے نہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کے شکنجے سے بچانا، وہ یہ تھی۔ اور یہ جو کچھ کل قومی اسمبلی میں ہوا، وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ بڑے دبنگ طریقے سے بوانگ دہل آپ نے کل جا کے قومی اسمبلی میں ایک ایک چیز بتانی ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھنا ہے، اور اپوزیشن کے اصل عزائم اور اصل ہدف جو ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارٹی ڈسپلن اور اپنے کپتان کا ہدایات کے عین مطابق انہوں نے ساری چیزیں فلور آف دا ہاؤس بتا دیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ تو بہت ہی غیر پارلیمانی اور ڈیسنسی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیا غیر اخلاقی پن دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ انہوں نے ڈسکلوز کر دیے۔ نہیں، ایک ڈرافٹ انہوں نے دیا تھا، آپ نے ڈسکلوز کر دیا۔ ایک آپ نے دیا تھا، انہوں نے ڈسکلوز کیا بھی یہ ترمیمیں چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں اور سارے ہمارے بندے جو ہیں ان کو رہا کریں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک صاحب کو نواز شریف نے کہا تھا میں جولائی کے اینڈ میں پاکستان آ جاؤں گا، وہ اپنے کسی ایجنڈے پر چل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جی ہاں، ایک اور بھی خواجہ آصف صاحب کا ایک شاٹ ہے، ذرا سنائیے گا۔ زیادہ دیر باقی نہیں رہی، عصر کا وقت آ گیا ہوا ہے، مغرب جو ہے ہونے والی ہے، ان کے عروج کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو قانون ہے ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا۔ ہم آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی کنسیشن نہیں چاہیے، اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو۔ لو جناب، انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ نہیں کریں گے، اور خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ ان کا وقت آ گیا ہے زوال کا، یعنی کہ یہ حکومت جا رہی ہے۔ اس کا جواب شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا، جی ذرا سنیے۔ انہوں نے نام لیا میرا، I have a right to reply. I have a point of personal explanation. پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ برداشت سے، تحمل سے، وہ ذاتی وضاحت دے رہے ہیں، ان کو دینے دیں ذاتی وضاحت۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ راجہ بولے اور عباسی صاحب بولے تو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپریشن بات کرنے دیں، 5 منٹ بات کروں گا، اور اگر نہیں بولنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے، نہیں بولیں گے یہ۔ اب جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو جواب ہی نہیں دینے دیا گیا اور اپوزیشن واویلا کرتی رہی، اور اس کے بعد مراد سعید اور شبلی فراز صاحب کو ذرا سنائیے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے خود نیب زدہ۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک جو مجرمان ہوں وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں ہمیں کہ جی آپ قانون میں یہ تبدیلی لائیں کیونکہ وہ بچ سکیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ شاہد صاحب، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں، تو اپوزیشن کیا کرے گی اب؟ اپوزیشن جو ہے انہوں نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا ہے نواز شریف کے حکم پر کہ یعنی عید کے بعد اے پی سی کرنی ہے اور ایجیٹیشن کرنی ہے اور گورنمنٹ کے خلاف میدان میں نکلنا ہے، اور حکومت کو بھی میدان میں نکلنا پڑے گا۔ کس کے خلاف؟ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، عام آدمی کی تباہی بربادی کو ختم کرنے کے لیے۔
اپوزیشن کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ اسمبلیوں میں نہ اسمبلیوں سے باہر. یہ میں بڑی دفعہ بات کر چکا ہوں. اور یہ لوگ بار بار سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے ججز نے تو بار بار کہا ہے کہ یہ جو صوبے میں لوٹ مچی ہوئی ہے ان لوگوں کو نکال باہر کرو، کوئی اہل لوگ لگاؤ، کوئی ایماندار لوگ لے کے آؤ. اس پر کیوں نہیں بات کان دھرتے یہ لوگ؟ ایک آبزرویشن جو کہ انہوں نے پھر خود ہی کہا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، جنرل لیول کی ہے جی، یا سیاسی بیان ہے ایک طرح کا جی. ایک اور چیز چوہے صاحب، ایک خبر اور شیئر کرتے ہیں. انہوں نے چیئرمین نیب کو بھی برائب کرنے کی کوشش کی تھی، جاوید اقبال صاحب کو. چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال، ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر اور پروسیکیوٹر جنرل نیب آپ کے دوست حیدر صاحب، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی تھی. اصغر حیدر صاحب انہیں بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ راز بھی فاش کر دیا، ذرا سنیے. 3 راتیں قبل جو ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں ایک ڈرافٹ جو ہے نیب لا کا بھیجا گیا. اس میں نیب کے چیئرمین، نیب کے پی اے جی جو بھی تھے، پی جی اے وغیرہ سب کی ایکسٹینشن جو ہے، کل انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں، وہ ایکسٹینشن اس میں شامل تھی اس اوریجنل ڈرافٹ میں. پھر انہوں نے سیکنڈ ڈرافٹ میں وہ جو وڈرا کی. کل فلور کے اوپر اس چیز کو ڈینائی کیا. ہمارے پاس وہ ڈرافٹ موجود ہے جو اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے بھیجا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ایکسٹینڈیبل کا لفظ لکھا ہوا ہے. خبر یہ ہے چوہے صاحب کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے، اور یہ مجھے پوچھے بغیر آپ اپنے طور پہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ڈپٹی چیئرمین نیب کی طرف سے بھی یہی اطلاع تھی اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی طرف سے بھی. جب ان کی طرف سے ڈسپلیئر شو کیا گیا تو اگلے ڈرافٹ میں یہ ترامیم واپس لے لی گئیں. یہ تھی خبر. سر یہ صابر شاکر صاحب ذرا نوٹ فرما لیں، وہ ہمارے ساتھ وہاں جگہ ملے اور یہ میٹنگ، تو پھر یہ بھی بتا دیں خواجہ آصف صاحب جو ہے نا، سفید کپڑے پہننے سے دل کی جو ہے وہ قدورت یا میل نہیں دور ہوتی، معاف کرنا. ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں یہ اسلام آباد میں کس جگہ فاروق نائک صاحب اور خواجہ آصف صاحب مل کے آئے اور انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی، اور لنڈن کیا فون پر بات کی، اور فاروق نائک نے کراچی میں کیا بات کی. لوگوں کو یہ بھی بتائیں، پوری بات بتایا کریں، آدھی نہ کیا کریں. ٹی ایف کے مسئلے پر ہم تعاون کریں گے. ہاں اس میں جو صاحب میرا خیال ہے کہ وہ رابطہ بھی آئندہ چند دنوں میں منقطع ہو جائے گا، جو سمدھیوں کے ذریعے اور کچھ اور رشتہ داروں کے ذریعے یہ رابطے بڑھائے گئے تھے، کیونکہ ملاقاتیں کی گئی تھیں، برج موجود تھے، بات چیت چل رہی تھی، منت ترلا بھی ہو رہا تھا اور گارنٹیز بھی دی جا رہی تھیں. ہم اوبے بھی کریں گے، ہم بیہیو بھی کریں گے، ماضی کو بھول جائیں، ماضی کی تلخیوں کو بھول جائیں، بس آپ مہربانی کریں، معافی دے دیں، معافی تلافی کر لیں، ایک موقع دیں ہمیں، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کچھ اور گارنٹرز بھی آ جائیں گے، جس طرح کی چاہتے ہیں ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. بس ایک دفعہ آپ یہاں پہ ہاتھ لگایا گیا تھا ٹھوڈی کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو آپ بتا رہے ہیں نا، ملاقاتیں کرتے ہیں جی جی، یہاں پہ ہاتھ لگا کے مہربانی کریں، مہربانی کریں. تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں جناب. سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، آنیاں جانیاں بھی موجود ہیں، اندر کی گفتگویں بھی موجود ہیں، اور لیکن بیل منڈے نہیں چڑھ رہی.